آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی پسندیدہ نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ ناظرین، ہمارے ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہوتی ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک مہمان بھی موجود ہوں گے، اور ہمارے یہ مہمان آپ سب کے جانے پہچانے ہیں، کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ مکرم و محترم امام عطاء المجیب راشد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امام صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہماری درخواست پہ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور سب سے پہلے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے حمدیہ کلام کے ساتھ۔ اس کے دوران، پروگرام کے دوران، اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں شاعری کے حوالے سے، کسی نظم سے متعلق کسی مصرعے کا مطلب پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم پروگرام کا آغاز کریں گے حمدیہ کلام کے ساتھ۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا، چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا، کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا، اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے، اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے، مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا، مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا، ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، ہے
عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف جس طرف دیکھیں وہی رہے ہے تیرے دیدار کا. کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا. کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے. آواز تھی محترم توفیق احمد صاحب کی. اور ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے جو مہمان ہیں ان کی طرف. امام صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا بے حد شکریہ. جزاک اللہ، آپ نے موقع دیا. آپ کا بے حد شکریہ. اور امام صاحب اب وقت ہوا چاہتا ہے نعت کا. جی. اور اگر ہم نعت کی بات کریں یوں تو اور بھی بہت سے دنیا میں نعتیں لکھی جاتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے وہ چاہے نثر ہو یا نظم ہو، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا حق ادا کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا. اس حوالے سے اگر آپ کچھ بتائیں. بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے آقا و مولا اور ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا عشق تھا جس کی مثال دنیا نے کبھی نہیں دیکھی. یقین آپ کے رگ و ریشے میں حب محمدی جلوہ گر تھا، اور آپ کی زبان سے، آپ کے قلم سے، آپ کے ذہن سے، آپ کے کاموں سے، آپ کی دعاؤں سے ہر جگہ ایک ایسا تاثر نظر آتا ہے کہ ایسا وجود ہے جو آپ کو اپنے ماں باپ سے اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہے. سبحان. آپ فرماتے ہیں وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل پر میرا ہے یہ کہ میرا پیارا دنیا وجود اس ساری دنیا میں وہ ہے، نہ میرے بیوی، نہ میرے بچے، نہ میرے احباب، نہ کوئی، نہ سبحان. وہ وجود ہے جو محمد مصطفیٰ ہے، جو باعث تخلیق کائنات ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لولا اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا پیدا نہ کرتا. تو ایسے وجود کی اور جس کی برکت سے اور جس کے فیض کے نتیجے میں مسیح موعود علیہ السلام کو اس زمانے میں آپ کا ایک امتی رسول بنایا گیا. آپ کا سب جو بھی مقام ہے، جو بھی ان کا درجہ ہے، جو بھی خدمت ہے، جو بھی آپ نے کیا، اس کا اصل وسیلہ اور ذریعہ آف کورس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لحاظ سے آپ کے دل میں ایک ایسی محبت تھی کہ کسی وقت بھی اس کی محبت کا تصور اور خیال کبھی غائب نہیں ہوتا تھا. اور دشمن بھی آ کے اگر سلام کرتا ہے، واقعہ ہے اکرام کا، تو مسیح موعود علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا. کسی نے سمجھا شاید آپ نے سنا نہیں، تو آپ کا جواب سنیے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا و مولا کو گالیاں دیتا ہے اور مجھے سلام کرتا ہے. سبحان. کس طرح میں برداشت کروں کہ میں اس شخص کا سلام بھی کروں. تو غیروں کے لیے غیرت کا مقام آپ کے دل میں تھا. ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. اور ایک آپ نے ہمیشہ اپنی تحریر میں، تقریر میں، گفتگو میں، اپنی ساری زندگی میں اس بات کا زندہ نمونہ پیش کیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا تھے اور اپنا ہر چیز اس رستے میں قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اور اسی کے مطابق آپ کی ساری زندگی میں نظر آتا ہے. یہ ایک ایسی مثال ہے جس کی کوئی اور مثال اس ہمارے دور میں نظر نہیں آتی. صحابہ نے فدائیت کے نمونے دکھائے. میں تو یہ کہوں گا کہ ایک 14 سال بعد آنے والا انسان بھی آپ کی فدائیت میں کچھ کم نہیں تھا، بڑھ کے تھا. اور اسی محبت کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسیح کے لیے اپنے سلام کا تحفہ بھیجا. سبحان. زمانے کی ساری مسافتوں کو طے کر کے ایک سلام کا تحفہ اس مسیح محمدی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ محبت اس طرف بھی بے انتہا تھی، اس طرف بھی کم نہیں تھی. دونوں کی محبتوں سے یہ محمد مصطفیٰ ہوئے اور مسیح موعود علیہ السلام.
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام صاحب بہت شکریہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہے آپ نے بتایا کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اور آپ نے جس نظم کا ذکر کیا وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد دلبر، محمد دلبر میرا یہی ہے۔ یہی نعتیہ کلام ابھی ہم سنیں گے محترم عصمت اللہ صاحب کی آواز میں۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ سب پاک ہیں پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، سب پاک ہیں پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، ایک دوسرے سے بہتر، لیک از خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے، لیک از خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی، اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں عرض کی، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مکرم و محترم عطاء المجیب راشد صاحب، امام مسجد فضل لندن۔ اور اگر آپ کسی بھی شعر کا مطلب جاننا چاہتے ہیں، کسی مصرے کا مطلب جاننا چاہتے ہیں، آپ ابھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز محترم امام صاحب ہمارے ساتھ صرف آج کے پروگرام میں نہیں بلکہ آئندہ چند پروگراموں میں شامل رہیں گے، کیونکہ ہمارے پاس سوالات جو آ رہی ہیں ان کا سلسلہ بہت وسیع ہے۔ محترم امام صاحب، اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ محترم عبدالمنان نحید صاحب کا کلام ہے، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں۔ امام صاحب، لوائے احمدیت کی کیا اہمیت ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب جلسہ سالانہ بھی منعقد ہوتا ہے تو پرچم کشائی کی تقریب ہوتی ہے اور اس سے آغاز ہوتا ہے، اس حوالے سے اگر ہمیں کچھ۔ پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ عبدالمنان ناہید صاحب سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ بڑے بزرگ شاعر تھے، بڑی ان کے دل میں ان کے لیے بڑی قدر ہے۔ لوائے احمدیت کے بارے میں ان کی یہ نظم میں نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے۔
بہت دلگداز نظم ہے، ایسی ہے جس میں انہوں نے اپنے جذبات کو بہت ہی عمدہ رنگ میں پیش کیا ہے۔ لوائے احمدیت ہے کیا؟ لوا جھنڈے کو کہتے ہیں، اور دنیا میں رواج ہے کہ ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر ادارے میں جھنڈے بنائے جاتے ہیں جی، لیکن ہمارے لیے جو اس وقت بھی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھنڈا تیار کیا گیا، اور جھنڈا تیار کر کے جب بھی حضور کسی جگہ کسی مہم پر بھجواتے تھے تو وہ جھنڈا ان کو عطا کیا جاتا تھا صحابہ کو۔ تو جھنڈا بنانے کی روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روایت ہے۔ اسی کے مطابق جماعت احمدیہ میں جب سن 1939 میں خلافت کی پہلی 25 سالہ جوبلی ہوئی تو اس موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو ہدایت فرمائی کہ ایک عظیم الشان لوائے احمدیت تیار کیا جائے جو احمدیت کی نشانی ہو، کیونکہ جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ جھنڈا ایک قوم کی نشانی ہوتا ہے، ایک لوا ایسا ہی چیز ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں ایمان تقویت پکڑتا ہے، وہ قربانی کے لیے مائل ہوتے ہیں۔ تو اس سنت نبوی کی تعمیل میں رسول مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت مسلم موعود کے دور میں یہ لوائے احمدیت بنایا گیا، اور لوائے احمدیت بناتے ہوئے اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ اس کی بناوٹ میں ہر کام مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی اور صحابیات کریں۔ اس کا کپڑا تیار کرنا، اس کے لیے فصل بونا، کاٹنا، تیار کرنا، پھر اس کو لکھنا، اس کی تیاری کرنی، سلائی کرنی، رنگ دینا، ہر کام یہ شرط لگائی گئی تھی کہ صحابہ اور صحابیات کے علاوہ کوئی اور شامل نہیں ہوگا۔ اور مطلب اس کا جو کپڑا تھا وہ بھی خود تیار کیا کپڑا بھی تیار کیا گیا۔ کپڑا کیا؟ اس کی کپاس کی پہلے کپاس کی فصل اگائی گئی، صحابہ نے اگائی، وہ توڑی گئی، اس کے بعد دھاگا بنایا گیا، سلائی کی گئی، کپڑا بنایا گیا، سب کچھ، اور اس کے اوپر لکھائی بھی، سب ہر چیز۔ اس سے لوائے احمدیت کی نشانی اور خاص بات تھی کہ پہلے لوائے احمدیت میں صحابہ اور صحابیات کے علاوہ کسی کا ہاتھ نہیں تھا، یہ مقدس تھا، اور یہی عظمت ہے کہ یہ جماعت کی نشانی ہے، جماعت کی عظمت کی نشانی ہے، اور جماعت کے جلال کی، کامیابی کی، اور ایسی برکت کا موجب ہے کہ جو دلوں میں ترقی اور خدمت کی تڑپ پیدا کرتا ہے۔ اس کے بتا جس وقت یہ لمبی داستان ہے، بڑی معروف سے پڑھنے والی ہے، تو جس وقت یہ لوائے احمدیت تیار ہو گیا، جلسہ سالانہ کا موقع تھا، حضرت مسلم موعود نے اس کی پرچم کشائی کی، ایک سٹیج بنایا گیا، اس کے اوپر لمبا ستون بانس تھا جس کے اوپر یہ لگایا گیا۔ تو وہ جس وقت لگایا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نشان ظاہر ہوا، لگایا جا رہا تھا اتنا۔ اچھا بتا دوں کہ اس کی لمبائی 18 فٹ لمبی اور 9 فٹ چوڑی، اچھا، اس کا ہے سائز، اور کپڑا موٹا تھا، اس کی وجہ سے موٹا کپڑا وہ لٹکا ہوا تھا، ہوا میں اڑ نہیں سکتا تھا، تو اوپر جاتا ہے۔ جس وقت کنارے پر پہنچا ہے، اونچائی پر، اللہ تعالیٰ کے اذن سے اسی وقت ہوا کا جھکڑ شروع ہو گیا، ماشاءاللہ، اور اتنی تیز ہوا چلی تو کہ حدیث تاریخ میں لکھا ہے کہ سارا لوائے احمد پوری طرح کھل کے سامنے آ گیا اور لہرانے لگا، اور ہوا چل رہی تھی لہریں، اور سارے پیچھے ہزاروں احمدی بے چین ہو رہے تھے، ان کے جذبات پہ قابو نہیں تھا، اور ہر طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہو رہے تھے۔ ایسا نظارہ تاریخ احمدیت میں پہلی دفعہ اس وقت دیکھا گیا جب لوائے احمدیت قائم کیا گیا۔ تو یہ لوائے احمدیت کی اہمیت ہے، اور لوائے احمدیت کی قدر و منزلت، اس کے لیے محبت ایسی چیز ہے جس کے نشانے ہمیشہ قواعد موجود ہیں، کس طرح اس کو لگایا جائے، کس طرح اتارا جائے، کس کو اس کو اٹھایا جائے، کس کو بند کیا جائے، محفوظ کیا جائے۔ ایک آخری بات یہ بتا دیتا ہوں چلتے چلتے کہ ایک واقعہ آتا ہے تاریخ میں کہ لاہور کا ایک خادم تھا، وہ ایک گاڑی میں سفر کر رہا تھا جس میں لوائے احمدیت ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا۔ کسی بھی احتیاطی سے
لوائے احمدیت نیچے گر گیا یا گر رہا تھا، اس نوجوان نے فوراً چھلانگ لگا کے لوائے احمدیت کو پکڑ لیا اور اونچا کر دیا اور اس کوشش میں اپنی جان نثار کر دی۔ حضرت مسلم موعود نے اس کا جنازہ پڑھا، اس کا ساری داستان بیان کی، اور بشتی مقبرے میں اس کے لیے مقبرہ تیار ہوا، بڑے سائز ہے اس کا، اس پر ساری داستان لکھی گئی ہے۔ تو یہ وہ لوائے احمدیت ہے جس کی خاطر آج جماعت کا ایک ایک فرد، ہر بچہ، ہر عورت، ہر مرد، ہر نوجوان، ہر انصار، ہر شخص ساری دنیا میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ اسلام کی عظمت کی نشانی ہے، احمدیت کا علم ہے، ساری دنیا میں امن کا پیغام ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو تاریخ احمدیت میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اور امام صاحب آپ نے بہت ایمان افروز واقعہ سنایا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ جو ناظرین اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ اور سن رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں کے لیے شاید یہ لوائے احمدیت کی یہ جو تاریخ ہے پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن جیسے آپ نے ایمان افروز واقعہ بتایا ہے، یقیناً یہ ایمان میں اضافے کا باعث ہے۔ آئیے یہ کلام سنتے ہیں، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہیں تیار تیرے پاسبان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان، مرد و زن پیر و جوان، تجھ پہ قربان یہ گروہ عاشقان، مرد و زن پیر و جوان، تجھ پہ قربان یہ گروہ عاشقان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اے خدا کے نام پر زندہ جماعت کے علم، تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہان جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ نور افشاں ہوں گے عالم پر تیرے بدر و ہلال، اور یہ مینار بیضا ہوگا ہر سوز و فشان، جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں، جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔
کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے لوائے احمدیت کے حوالے سے۔ دنیا بھر سے ہمیں آپ کی طرف سے پیغامات مل رہے ہیں۔ بہت سے احباب کا کہنا ہے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ دیں۔ بہت سے احباب کا کہنا ہے کہ محترم امام عطا المجیب راشد صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے، اور وہ ہمارے معزز مہمان کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ امام صاحب، ہماری جو اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں۔ یہ ہمارے ایک شاعر ہیں محترم ضیاء الحق مبشر صاحب، مربی سلسلہ بھی ہیں، انہوں نے یہ کلام لکھا ہے اور اسمت اللہ صاحب نے پڑھی ہے، تو برکات خلافت کے حوالے سے ہے اور بہت سی دعائیں ہیں اس میں۔ امام صاحب، برکات خلافت کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیے۔ مبارک صاحب، یہ جو موضوع ہے یہ تو ایک ایسے سمندر کی طرح ہے جس کا کبھی بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ یقین احاطہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جو خلافت کا تاج عطا کیا ہے، یہ ہماری عظمت، ہماری بقا، ہماری ترقی اور ہماری زندگی ہے۔ یقین۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری برکات جو مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جاری ہونے والی خلافت کے ادوار میں عطا کی ہیں، وہ ایسی ہیں کہ ایک سے ایک بڑھ کر آگے سے آگے قدم، اور دنیا کے کناروں تک احمدیت کی برکت یہ پھیلتی چلی جائے گی۔ مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بادشاہ تیرے کپڑے سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یہ دیکھیں، برکتیں بادشاہوں نے بھی ڈھونڈی، اور بادشاہوں کے غلاموں میں نے ڈھونڈی، احمدیوں نے ڈھونڈی، مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر دنیا کے ہر خطے میں خلافت کی وجہ سے ایک روحانی نور ہے۔ ایک نور جسمانی سورج سے آتا ہے، اور ایک روحانی نور خلافت سے آتا ہے جو برکات کے خلافت ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جماعت کے اندر جتنی بھی آپ کو ترقیات دیکھتے ہیں، جتنے بھی عروج دیکھتے ہیں، جتنی بھی اچیومنٹس دیکھتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے خلافت کا ہاتھ ہے۔ یقین۔ اور دعا ہے، محبت ہے، اور خلیفہ وقت کا دل تو میں سمجھتا ہوں دعاؤں سے پر ہے، دعاؤں کا خزینہ ہے۔ اس پر میں نے ایک مضمون میں لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ وقت کا دل گنجینہ ہے دعاؤں کا ساری جماعت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ہر آدمی کا ہاتھ اپنے لیے جب کوئی بھی مشکل آتی ہے تو دعا کے لیے اٹھتا ہے، تو اگلا ہاتھ خلیفہ وقت کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہے۔ اور پھر خلیفہ وقت بھی بادشاہوں کی طرح، جس کو کبھی یہ فکر نہیں ہوتا کہ اس کا خزانہ ختم ہوگا، دعاؤں کا خزانہ اس طرح بکھیرتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اس کے نشانات نظر آتے ہیں۔ یقین۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج میں یقین رکھتا ہوں کہ دنیا میں آج کوئی بھی ایسا خاندان نہیں ہوگا، بڑی احتیاط سے میں یہ لفظ بولتا ہوں، کوئی بھی خاندان ایسا احمدی نہیں ہو سکتا جس میں انہوں نے خلیفہ وقت کی برکت کو نہ محسوس کیا ہو۔ بالکل ایسے۔ دعا کی قبولیت ہے، کامیابی ہے، ترقی ہے، خوشحالی ہے، اور مشکلات سے نجات ہے۔ قسم قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں، ساری جماعت کے دوست اپنی ساری پریشانیاں خلیفہ وقت کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، اور خلیفہ وقت ایک انتہائی مشفق و مہربان باپ کی طرح اس سے بہت بڑھ کر ہر ایک آدمی کے لیے دعا بھی کرتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے، تدبیر بھی کرتا ہے، اور اس وقت تک اسے چین نہیں آتا جب تک اس کا مقصد حاصل نہیں ہو جاتا۔ سبحان۔ تو یہ کیفیت آج دنیا کے شہنشاہوں میں کہاں ہے؟ ان کو تو اپنی رائے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہاں ایک وہ آقا ہے، خلیفہ وقت ہے، جو رات کی تنہائیوں میں جماعت کے لیے روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور ہر شخص کے لیے بہتری کی تمنا رکھتا ہے، اور جب کوئی ملتا ہے دعا دیتا ہے۔ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے حضور سے لپٹ جاتے ہیں، عورتیں آتی ہیں روتے ہوئے، ان کے آنسو نہیں تھمتے، بڑے آتے ہیں، چھوٹے آتے ہیں، ہر شخص ہی چھوٹا ہے خلیفہ وقت کے سامنے، تو ذرہ ناچیز ہے، تو وہ عاجزی سے اختیار کرتے ہیں۔ حضور کی طرف سے محبت، پیار، شفقت اور محبت کا ایسا نظارہ آتا ہے، ایسا اظہار ہوتا ہے کہ انسان اس کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا، بہت محسوس کر سکتا ہے، بیان کرنا مشکل ہے۔ جی امام صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بتایا، آپ نے بہت واقعتاً یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت کی نعمت عطا کی ہوئی ہے،
ہم سب بہت خوش قسمت ہیں، اور اسی حوالے سے یہ کلام دعاؤں بھرا کلام تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں، اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق، اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق، ہے دعائے دل یہ تجھ کو بابر غبار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں، تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل، تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل، کہے چشم نم چل کے تجھے بار بار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں، شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر، پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں، شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر، پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، محترم ضیاء اللہ مبشر صاحب کا خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ ہمارے آج کے مہمان محترم عطاء المجیب راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترم امام صاحب، اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے، یہ کلام لکھنے والے ہیں محترم عطاء المجیب راشد صاحب، یعنی کہ آپ کا کلام ہے جی۔ یہ ابھی ہم سنیں گے، پڑھا ہے ناصر علی عثمان صاحب نے۔ امام صاحب، اس سے پہلے ایک سوال یہ ہے، 1995 میں جب خاکسار یہاں پہ انگلستان آیا تو اس بات کو اب 28-30 سال ہو رہے ہیں، اس وقت بھی آپ ہی امام مسجد فضل لندن تھے، تو اللہ کے فضل سے لمبے عرصے سے تو امام صاحب کسی اور ملک میں بھی آپ کو خدمت کی توفیق ملی؟ اور ایک اور سوال جو کہ اس سے کچھ ہٹ کے ہے کہ امام صاحب شاعری کا آغاز کیسے ہو گیا؟ اچھا، ایک سوال میں دو سوال۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں تو بہت کمزور انسان ہوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنے والدین کی خواہش کے مطابق
ज़िंदगी वक्फ़ करने की तौफ़ीक दी। जामिया में पढ़ा, फिर उसके बाद पहले कॉलेज में था, फिर स्कूल के बाद कॉलेज में, फिर जामिया में, फिर उसके बाद दफ्तरी तरबियत के बाद मेरी तकर्री 1970 में लंदन के लिए हुई। 3 साल 1970 में लंदन 1970 में आया। उस वक्त मैं 3 साल यहाँ मुबल्लिग के तौर पे काम किया। फिर मैं रवा चला गया। वहाँ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वहम गुमान भी नहीं था, कभी दूर की सोच भी नहीं थी। यकदम मजलिस खुदामुल अहमदिया मरकज़िया की सदारत मेरे सुपुर्द हुई, इंतखाब हो गया। तो ये खिलाफत सालसा का दौर था। तो इसी दौरान ही मुझे हिदायत हुई कि आप जापान चले जाएं। जापान ऐसा मुल्क है जिसके बारे में ये मैं फ़िक्रा हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि ऐसा मुल्क था कि जहाँ मैं उससे पहले ख्वाब में भी नहीं गया था, कभी ख्वाब में भी जापान नहीं गया, लेकिन हिदायत आई कि जापान चले जाएं। बोले का क्या काम है, जिधर कहीं जाएंगे जिस जगह भी जाना पड़े। मैं जापान चला गया। वहाँ ज़ुबानी नहीं आती थी, एक लफ्ज़ भी जापानी का नहीं आता था। हत्ता कि जापान के लफ्ज़ का भी नहीं मुझे पता था कि ये जापान का मुल्क है, इसको जापानी लोग क्या कहते हैं। वहाँ जाके पता लगा कि जापानी जापान नहीं कहते, उनके मुल्क का नाम निप्पॉन है। अच्छा, जो जापान के रहने वाले हैं वो जापान को जापान नहीं कहते बल्कि उनके टिकट पे आपने कभी जापान का लफ्ज़ नहीं देखा। और क्या लफ्ज़ आपने? निप्पॉन उनका नाम। तो ये बात मैं शुरू में बताना ये चाहता हूँ कि बस चले गए। तो वहाँ पर अल्लाह ताला के फल से लंबी कहानी है। तो 9 साल मुझे वहाँ रहने का मौका मिला। जब मैं यहाँ पहले आया था मेरी फैमिली यहाँ नहीं थी 3 साल। फिर मैं जापान गया, उस वक्त भी शुरू में फैमिली नहीं थी, तो 4 साल के बाद वो आया। तो हर सूरत मैंने वहाँ पे काम किया। तो जापान में काम का बड़ी लंबी दास्तान है, वो भी सुनने के बाद है। फिर आगे उसके बाद ये हुआ कि खिलाफत राबिया का आगाज़ हो गया। तो खलीफा राबिया ने इब्तदाई खिलाफत में ही मेरे लिए हिदायत फरमाई कि आप की तकर्री लंदन में होगी बतौर मुबल्लिग और इमाम और मुबल्लिग इंचार्ज। तो चलो मैं यहाँ पे आ गया। तो 83 से मैं यहाँ पे मुबल्लिग माशाअल्लाह। तो अल्लाह का एहसान है, मैं देखता हूँ कि मैं किसी काम के काबिल नहीं। और इमाम साहब दूसरा सवाल ये भी है, शायरी का आगाज़ कैसे हो गया? जी, शायरी का आगाज़ भी एक ऐसी बात है कि मैं कोई शायर नहीं हूँ, अब भी शायर नहीं हूँ, अपने आप को शायर ना कहलाता हूँ ना समझता हूँ। लेकिन हुआ ये है कि शायरी के बारे में सुना था कि शायरी का आगाज़ याद तकलीफ़ और दुख से होता है, दर्द से या कोई खुशी से। तो मेरे लिए तो ये था कि मैं मॉरिशस गया हुआ था दौरे। हज़रत साहब पिछले खलीफतुल मसीह राबे बीमार थे। मैं वापस आया, जुमे के लिए गया, हुज़ूर पर पहले नज़र पड़ी तो देखा कि हुज़ूर की सेहत तो बहुत कमज़ोर है। तो इस कदर झटका लगा कि वो फिर मेरे जज्बात शेर में आ गए। तो मैंने उस वक्त नज़म लिखी। नज़म लिख के मैं ख़ुद हैरान था कि क्या हुआ। मैंने बड़ी आजिज़ी से हुज़ूर की खिदमत में पेश कर दी कि ये कल का वाक़या हुआ है। मैं तो हुज़ूर ने उस पर बड़े अच्छे अल्फाज लिखे और दुआ भी दी। बस उस तरह चल पड़ा। उससे फिर आगाज़ हो गया शायरी का। और आज नाज़रीन हम नज़म सुनने जा रहे हैं, खुलूस दिल से जो खाली हो दोस्ती क्या है, जो मोहतरम इमाम अताउल मुजीब राशिद साहब का कलाम पढ़ने वाले मोहतरम नासिर अली उस्मान साहब। आइए सुनते हैं। खुलूस दिल से जो खाली हो दोस्ती क्या है। खुलूस दिल से जो खाली हो दोस्ती क्या है। दिलों को नूर न बख्शे वो रोशनी क्या है।
سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے؟ ہجوم یاس میں بس ایک وہی سہارا ہے، اگر وہ تھام لے مجھ کو تو پھر کمی کیا ہے؟ اگر وہ تھام لے مجھ کو تو پھر کمی کیا ہے؟ خوشا نصیب جنہیں مل گیا وصال حبیب، وہی سکھاتے ہیں دنیا کو عاشقی کیا ہے؟ وہی سکھاتے ہیں دنیا کو عاشقی کیا ہے؟ خدا کی راہ میں مر کر جو ہو گئے زندہ، انہی کے دم سے کھلا راز سرمدی کیا ہے؟ انہی کے دم سے کھلا راز سرمدی کیا ہے؟ لہو کے قطروں سے بنتی ہے آبشار حیات، ہر ایک شہید بتاتا ہے بندگی کیا ہے؟ خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے؟ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے، کلام محترم عطاء المجیب راشد صاحب کا لکھا ہوا، آواز محترم ناصر علی عثمان صاحب کی۔ اور محترم امام صاحب، ہماری جو اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ محترم مبارک عابد صاحب کا کلام ہے، وہ زندگی میں بہر گام کامیاب رہیں۔ اور اس نظم کا موضوع یہ ہے کہ جو بھی خلافت سے وفا کا تعلق رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، شاداب رہتے ہیں۔ امام صاحب، آپ کو یہ خوش قسمتی حاصل ہے کہ آپ کو حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے ملاقات کا بھی شرف حاصل ہوتا رہتا ہے اور براہ راست ہدایات بھی ملتی ہیں۔ امام صاحب، آپ حضور کو ملتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی بات بتائیے، کوئی ایمان افروز واقعہ سنیں۔ بارک صاحب، بات یہ ہے کہ حضور سے ملنا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک ایسی سعادت ہے کہ جس کے لیے کروڑوں انسان ترستے ہیں، لیکن بڑی مشکل بھی ہے۔ سورج کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے سامنے جانے کا موقع مل جائے تو آنکھ نہیں اٹھائی جاتی، بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور حضور کی شفقت اور محبت، یہ میں اپنا ایک چھوٹا سا تاثر بیان کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ملنے والا یہی کہتا ہے کہ وہاں جا کر آواز گنگ ہو جاتی ہے، زبان بند ہو جاتی ہے۔ تو لیکن حضور محبت سے، شفقت سے بات سنتے ہیں
ہر شخص کی سنتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کرتا، ہر شخص کی سنتے ہیں، اور بڑی ہی محبت اور پیار سے، جس سے بولنا نہ جانتا ہو اس کو بولنا بتاتے ہیں کہ کیا ہے، کیا تم یہی کہنا چاہتے ہو، کیا تم یہی کہنا چاہتے ہو، دل کی بات جان لیتے ہیں، بڑے پیار سے محبت سے، بچوں سے، خواتین سے جو آتی ہیں اپنی عرضداشتیں ہوتی ہیں، بڑے آتے ہیں، ایک ایک سے بات کر کے ان کے دلوں کو ایسا ہلکا کر دیتے ہیں۔ یہ میں اپنے سارے تجربے کا ایک رنگ میں نچوڑ آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان جاتا ہے پریشانی کی حالت میں، فکر کی حالت میں، مشکلات ہیں، یہ پوچھیں گے، جاتے ہیں کہ وہاں کے دربار خلافت میں جا کے سب باتیں بھول جاتی ہیں، لیکن آدمی حضور حوصلہ دلاتے ہیں تو بولتا ہے، تو حضور اس کا جواب دیتے ہیں، تسلی ہوتی ہے۔ تو ایسا ہے کہ میں نے اس کیفیت سے کئی دفعہ گزرا ہوں کہ بعض اوقات بیٹھ کے بعد میں سوچتا ہے کہ اب میں کیا کہوں، کیا عرض کروں، یعنی زبان بھی چلتی تب ہے جب اس کا دل ساتھ دے، اور انسان بھول جاتا ہے کیا انسان کہنا ہے۔ بالکل ہے۔ تو عجیب و غریب ہے، تو ایسے اوقات آتے رہتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ایسے لوگ جو پریشان حال جاتے ہیں دربار خلافت میں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے 4 خلفاء کا دور خلافت دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ ہر دور خلافت میں نے یہ نظارے دیکھے کہ خلیفہ وقت کے دربار میں جاتے ہیں، دربار میں کہتا ہوں صحیح معنوں میں، دنیا کے دربار نہیں ہے، ایسا دربار جس میں ان کے سامنے ان کا بہت ہی پرشفقت اور پیارا آقا موجود ہوتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں پریشانی میں اور نکلتے ہیں تو پھر بھی ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ آنسو غم کے نہیں ہوتے، وہ آنسو خوشی کے ہوتے ہیں، خوشی سے ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے، ایک عجیب عالم ہے جس کو جہاں پہ جا کے انسان اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، لفظ سوچ کے یاد کر کے جاتا ہے، لفظ بھول جاتے ہیں، باتیں سوچی ہوتی ہیں کہ یہ کیا ہوگا وہ بھی بھول جاتی ہیں، لیکن حضور کی شفقت بے پایاں ہر ایک کو حوصلہ دلاتی ہے، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، کہ بولو بتاؤ کیا کرو۔ حضور کو نہ کوئی اپنی طرف سے کوئی بات بتا دیں گے تو ان کا وہ اسپیل توڑ دیتے ہیں، جو اس کے خوف کا طاری ہو جاتا ہے، ہر ایک کو بولنے کی آزادی ہو جاتی ہے۔ تو رہنمائی ہوتی ہے ہر کام میں، جو مشکل آدمی پیش کرتا ہے کہ مجھے یہ مشکل پہ، حضور اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ طلباء آئیں، ڈاکٹر آئیں، زمیندار آئیں، مرد عورتیں، رشتے ناطے کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، ہر مسئلے میں حضور کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے۔ آج دنیا میں ایک ہی وجود میں سمجھتا ہوں کہ جو ہر آمدنیوں کے سب دکھوں کا مداوا ہے، وہ خلیفہ وقت ہے، اور ہر دور میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ یقیناً امام صاحب ایسا ہی ہے، اور ہم سب بہت خوش قسمت ہیں، یہاں رہنے والے بھی اور دنیا بھر کے احمدی، چاہے وہ کسی ملک کسی خطے میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت کی نعمت عطا کی ہوئی ہے۔ اسی موضوع پہ محترم مبارک عابد صاحب کا کلام، وہ زندگی میں بہرگام کامیاب رہے، آئیے سنتے ہیں۔ وہ زندگی میں بہرگام کامیاب رہے، کہ جن پہ ابر کرم بن کے آ جناب رہے، وہ زندگی میں بہرگام کامیاب رہے، کہ جن پہ ابر کرم بن کے آ جناب رہے۔ بہار دیتے ہیں ہر جاں نقوش پا تیرے، بہار دیتے ہیں ہر جاں نقوش پا تیرے، قدم قدم پہ تیری راہ
میں گلاب رہے، قدم قدم پہ تیری راہ میں گلاب رہے، تمام عمر ہی مہکے تیری محبت میں، تمام عمر ہی مہکے تیری محبت میں، ہم عمر بھر اسی خوشبو سے فیضیاب رہے، ہم عمر بھر اسی خوشبو سے فیضیاب رہے، کڑی ہو دھوپ سفر کر بے اب لا پائی، کڑی ہو دھوپ سفر کر بے اب لا پائی، ادائے فرض ہے ہم تیرے ہم رکاب رہے، ادائے فرض ہے ہم تیرے ہم رکاب رہے۔ کیا ہی خوبصورت کلام، آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی، کلام جناب مبارک احمد عابد صاحب کا۔ اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے ثریا بنا دی۔ امام صاحب، یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعر ہے، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ یہ بہت ہی عجیب شعر ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا۔ اس میں آپ نے اپنی زندگی کا سارا ایک نقشہ بتا دیا کہ میں ایک قطرہ اور قطرے سے کمتر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دریا بنا دیا۔ ایک سے گنتی شروع ہوتی ہے، وہ شروع ہوئی مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں، احمدیوں کی گنتی، وہ بڑھتی چلی گئی اور دنیا کے کونے تک اس کی آواز پہنچ گئی۔ اور دیکھیں کہ دنیا میں بادشاہ بھی اس جماعت میں شامل ہوئے، تو جماعت کی جو ساری ترقیات ہیں اس کا نقشہ بتا دیا کہ ایک قطرے سے بات شروع ہوئی تھی، ساری دنیا میں پیغام پھیل گیا۔ آج کون سی اور جماعت ہے، کون سا گروہ ایسا ہے جس کے ممبران ساری دنیا کے ممالک میں پائے جاتے ہیں؟ ایک وہی جماعت جس کے گمنامی میں آغاز ہوا قادیان سے، اس کی آواز اٹھی۔ قادیان ایک وقت تھا کہ کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیان کدھر، یہ نقشہ تھا۔ اب ساری دنیا کے لوگ قادیان کو جانتے ہیں، غیر بھی جانتے ہیں، اپنے تو جانتے ہی ہیں، غیر بھی جانتے ہیں۔ ساری دنیا میں مشنوں کے قیام ہوا ہے، قرآن مجید کے تراجم کتنی کثرت سے جماعتیں شائع کی ہیں، مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں، احادیث کے تراجم، پھر خلفاء کی کتابیں، تقاریر اور بے شمار لٹریچر دنیا کی اکثر زبانوں میں شائع ہو چکا ہوا ہے۔ اور اب آج اس دور میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسلام کا علم حاصل کرنا ہے، مجھے کوئی میری زبان میں کتاب نہیں ملتی، کتابیں موجود ہیں۔ تو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پذیرائی دی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مساجد قائم ہو چکی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں جماعتیں قائم ہو چکی ہیں سینکڑوں ملکوں میں، اور یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ کے کام دیکھیں، ساری دنیا کی خدمت ہے، اور ہمارے یہ انجینئر سے کے کام دیکھیں، دنیا کی بہبود کے لیے کام ہوتے ہیں۔ اور ان سب تنظیموں کو خلیفہ وقت جو ہیں وہ براہ راست بالکل سارے یہ کام خلیفہ وقت کی رہنمائی میں ہوتے ہیں۔ اور یہ مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جو خلافت کا دور شروع ہوا، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اتنے نشانات دکھائے ہیں کہ ان کے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آج کا دور ہمارے سامنے ہے، ہر روز ایک نئی نوید آتی ہے، ایک نئی بشارت آتی ہے،
نئی سے نئی ترقیات کی خوشخبری رہتی ہیں. ہر جمعے ہمارے لیے ایک شربت وصال الہی ملتا ہے خطبہ جمعہ کے ذریعے. تو یہ روحانی رہنمائی بھی ملتی ہے، اس کے اسمار بھی ملتے ہیں، نتائج بھی ملتے ہیں، ترقیات بھی ملتی ہیں. یہ ساری کی ساری جو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا کہ خلافت نبوت کے بعد خلافت کا دور آ گیا، یہ خلافت احمدیہ رشدہ کا دور ہے. اور اس کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ترقی سے ترقی دیتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں انعامات کی کوئی کمی تو نہیں. اور خلافت کی برکت سے یہ انعامات جماعت کو بھی ملتے ہیں اور جماعت کے ہر اس فرد کو ملتے ہیں جو اس شمع خلافت کا پروانہ ہے. سبحان اللہ. اور امام صاحب بالکل آپ نے جیسے ابھی فرمایا، تو ہم یہ نظم سنیں گے، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا. بہت پیارا کلام. اور ناظرین، آپ کی طرف سے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے. آج ہم پیغامات اس لیے زیادہ شامل نہیں کر سکتے تاکہ ہم اپنے مہمان کو زیادہ سے زیادہ سن سکیں. نیپال سے سمین احمد صاحب کہہ رہے ہیں جی نیپال میں جلسہ سالانہ ہو رہے ہیں اور آپ کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں. ملائیشیا میں جلسہ سالانہ ہو رہا ہے. محترم صغیر احمد صاحب، مسرت پروین صاحبہ، فرحان احمد صاحب، جلسہ بھی وہاں پہ ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی امام صاحب کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے، ہماری طرف سے السلام علیکم کہہ دیں. نظم سنتے ہیں، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا. قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا. میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. میں تھا غریب و بے کسو، گمنام بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیہ کدھر. لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی. میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی. اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا. ایک مر جائے خواص یہی قادیہ ہوا. کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے. اور محترم امام صاحب، اب ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے، کل 1-1.5 منٹ ہے ہمارے پاس. امام صاحب جاتے جاتے اگر آپ ہمیں کوئی نصیحت کرنا چاہیں ہمارے ناظرین کو. بات یہ ہے کہ خلافت کا جو موضوع اپنے چھڑا ہے یہ ایسا وسیع اور پیارا مضمون ہے کہ میں سب احمدیہ آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدات شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعامت کا ایسا عظیم الشان انعام دیا ہے. اور دربار خلافت سے جو بات بھی آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے، گوش پر آواز آقا بن کر اس کو سنیں، خطبات جمعہ کو سنیں، حضور کے ارشادات کو سنیں اور دل و جان سے ہر ارشاد کی تعمیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیں. اس میں آپ کی بہتری ہے، ہم سب کی بہتری ہے، ہماری آئندہ نسلوں کی بہتری ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے فلاح کا رستہ یہ ہے کہ ہم حبل اللہ کو پکڑ لیں. خلافت
لا ریب حبل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی رسی ہے، اس رسی کو پکڑیں، یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ بہت شکریہ محترم امام صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن ہمارے جو آج کے مہمان ہیں انشاءاللہ آئندہ 3 پروگراموں میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ کے جو تمام سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں ہم انہیں نوٹ کر رہے ہیں۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ۔ ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ، ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔